السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، کافی دنوں کے وقفے کے بعد آج میں پھر ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس وقفے کی وجہ یہ ہے چونکہ پچھلے آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں نے صرف 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور جس کی وجہ جو ہے وہ میری صحت کی خرابی ہے۔ اس حوالے سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت یابی عطا فرمائے۔ اور آپ میری حالت بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی میں کمزور ہو چکا ہوں صحت کی خرابی کی وجہ سے۔ تقریباً 1-1.5-2 مہینے ہونے والے ہیں، بہت کافی یعنی میری صحت اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی ایک اپلیکیشن ہے، بہت ہی کارآمد اور بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے، اس کے حوالے سے آپ کو ایک رہنمائی دینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ تقسیم میراث یہ ہمارے دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور بہت ہی یعنی فرض کے درجے میں اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ضروری چیز ہے۔ تقسیم میراث کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے، وراثت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو مال ہوتا ہے جو اس کے انتقال کرنے کے بعد اس کے ورثاء میں منتقل ہونا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مال وراثت۔ اس کی تقسیم کا ایک قاعدہ ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم میں نماز کا ذکر تقریباً 600-700 مرتبہ آیا ہے۔ نماز پڑھنے کا، نماز ادا کرنے کا حکم بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، نماز کی فرضیت بھی ہے، اور نماز کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ قرآن حکیم میں ہے۔ لیکن نماز کی ادائیگی کی تفصیلات قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کے دوران پڑھنا کیا ہے۔ یہ تفصیلات ساری ہمیں احادیث میں ملتی ہیں اور سنت میں ملتی ہیں۔ لیکن میراث کی اہمیت کے پیش نظر آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے میراث کی پوری ڈیٹیل دی ہے، پوری تفصیلات بیان کی ہے، اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے، اس کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ یعنی یہ واحد ایک چیز ہے میراث، تقسیم میراث، کہ جس کے مسائل کو پورے جتنے بھی اس کے حصے ہیں وہ پورے قرآن مجید نے سورہ نساء میں 4 پارے کے آخر میں اس میں بیان کر دیے ہیں۔ تو اس سے ہمیں میراث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے سارے حصے بیان کر دیے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ صورتحال جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ علماء کرام کے پاس چلے جائیں، آپ مفتیان کرام کے پاس چلے جائیں، جو دارالافتاء بنے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ جو لوگ مسائل پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ میراث کا مسئلہ پوچھنے کوئی بھی نہیں آتا، جو بھی آتا ہے زیادہ تر یہی مسائل ہوتے ہیں، جی غصے میں طلاق دے دی، تو طلاق کے مسائل پوچھنے والے بڑے آتے ہیں، دیگر کچھ اور مسائل ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، لیکن میراث کے مسائل پوچھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں روزانہ جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی تعداد، اور روزانہ جو طلاقیں ہوتی ہیں ان کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو فوت ہونے والے ہزاروں کی تعداد ہے، اور طلاقیں چند ایک ہوتی ہوں گی روز کے حساب سے، لیکن میراث کے مسائل پوچھنے والے کوئی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس حساب سے ہزاروں لوگ فوت ہو رہے ہیں تو مدارس علماء کرام اور دارالافتاء کے سامنے لوگوں کی لائنیں لگی ہوں اپنی باری کے انتظار میں کہ آج ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، ماموں فوت ہو گیا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، تو اس کی مال کو، وراثت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو یہ ہم پوچھنے کے لیے آئے۔ لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ غفلت ہے بہت بڑی تقسیم میراث کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ کہ تقسیم میراث کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جو ہر عالم کو پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، پڑھتا ہر عالم ہے، جو درس نظامی کا نصاب ہے اس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی پریکٹیکل اس کا ہوتا نہیں ہے، لوگ پوچھنے کے لیے آتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کے مسائل کا بھی علم ہوتا ہے اور اس کی تقسیم کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اب ایک جدید دور ہے اور جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس جدید دور میں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء کرام کی زیر نگرانی لوگوں نے ایسی ویب سائٹس بنا لی ہیں، ایسی اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر تیار کر لیے ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے ہر بندہ، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ غیر عالم ہے، اس سے لکھنا پڑھنا اگر آتا ہے اور وہ اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا جانتا ہے یا اس اپلیکیشن کو استعمال کرنا جانتا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ 2-3 منٹ میں چند سوالات کے جوابات وہاں پر انٹر کرنے کی بعد
اپنی جو ہے وہ تقسیم میراث کا شریعت کے مطابق جواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک اپلیکیشن ہے چھوٹی سی، وہ آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی جیسے آپ کو سہولت ہو، آپ چند ایک سوالات ہیں ان کو آپ نے وہاں پر انٹری کرنی ہے، کچھ جو ہے وہ سوالات ہیں ان کو لکھنا ہے آپ نے، تو 1-2 منٹ کے اندر اندر ہی یہ سارا فل کر لیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ انٹر کریں گے اور آپ کے سامنے جواب آ جائے گا کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا۔ آپ نے وہاں پر سوال میں ہر کسی کا نام لکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ اس کو تو نہیں ملتا۔ آپ کے علم میں یعنی جو بھی ہیں اس کے عزیز و اقارب جتنے بھی رشتہ دار ہیں مرنے والے کے، وہ تمام کا آپ نے وہاں پہ انٹری کر دینی ہے۔ یہ کیلکولیٹر، میراث کیلکولیٹر آپ کو اس کا جواب دے دے گا، جن کو ملنا ان کو آپ کے سامنے لے آئے گا، جن کو نہیں ملنا وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کون سی اپلیکیشن ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو کمپیوٹر پہ جا کے بتاتا ہوں، تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے چلے جانا ہے پلے اسٹور پر، اور پلے اسٹور پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے میراث کیلکولیٹر، MIRASCALCULATOR، اور سرچ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر یہ اپلیکیشن ہے میراث کیلکولیٹر، یہ آئیکن آپ یاد رکھ لیں، اور نیچے شرازی 313 چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آپ اسے یہاں پر کلک کر کے انسٹال کر لیں۔ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر اوپن لکھا ہوا آ رہا ہے، تو میں اسے اوپن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اس کو میں نے اوپن کیا تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح، اور یہاں پر اوپر ہدایات ہیں اور نیچے کچھ اصطلاحات میراث ہیں، اور پھر اس کے نیچے تقسیم میراث کا کیلکولیٹر ہے۔ اگر آپ نے اردو میں میراث تقسیم کرنی ہے اور اگر آپ نے انگلش میں کرنی ہے تو اس سے نیچے بھی یہ کیلکولیٹر ہے گرین کلر میں، لیکن یہ انگلش میں ہے۔ اس سے نیچے پھر تقسیم میراث کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیں، کچھ ضروری مسائل اور تقسیم کی اہمیت اور فضیلت اس میں ہے۔ بہرحال یہ آپ خود دیکھ لیں، میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں کہ تقسیم میراث کس طرح آپ نے کرنی ہے۔ تو آپ نے یہ ریڈ کلر میں جو تقسیم میراث کیلکولیٹر ہے اردو میں، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کیلکولیٹر جو ہے اردو زبان میں اوپن ہو جائے گا۔ تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے وراثت کیلکولیٹر لکھا ہوا ہے، اور یہ آگے کچھ جگہ ہیں، ان سب کو آپ نے فل کرنا ہے۔ مثلا یہاں پر لکھا ہوا ہے کل ترکہ پلس قرض واجب الوصول، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا پیسہ چھوڑا ہے، وہ پیسے بھی آپ لکھ دیں یہاں پر، اور ان پیسوں کے علاوہ جو اس مرنے والے نے کسی سے کچھ پیسے لینے تھے، کسی کو قرض دیا ہوا تھا تو وہ لینا، مثلا ہم فرض کرتے ہیں 1 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے جی، میں نے یہاں پر 1 لاکھ روپیہ لکھ دیا۔ اس سے نیچے ہے جی تجہیز و تکفین پہ جو خرچہ آتا ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی طرف سے کرنا چاہے تو وہ اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی قرض واجب الادا، یعنی اس مرنے والے نے کسی کو کچھ پیسے دینے تھے، کچھ قرض لیا ہوا تھا وہ واپس کرنا تھا، مثلا ہم فرض کر لیتے ہیں 10,000 اس نے جو ہے وہ دینا تھا کسی کا، تو وہ 10,000 میں نے یہاں پر لکھ 1 لاکھ مالیت جو اس نے چھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ 1 لاکھ میں آپ نے ساری چیزیں جمع کر کے ڈالنی ہیں، کتنا سونا چھوڑا، کتنی چاندی چھوڑی، پلاٹ، زمین، دکان، پیسہ بینک میں، جیب میں، یعنی کل مالیت جو بھی بنتی ہو تو ٹوٹل کر کے آپ نے یہاں پر اس کی قیمت یہاں پر لکھنی ہے۔ مثلا کسی نے ایک مکان چھوڑا تو آپ مکان کا لگا لیں، 20 لاکھ کا مکان ہے، 5 لاکھ کا پلاٹ ہے، دکان ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، تو یہ سارے آپ نے وہاں پر ساری چیزیں ایڈ کر کے کل جو قیمت بنے گی وہ یہاں پر آپ نے کتنے ترکہ ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے نیچے آ جاتا ہے جی یہ اب ورثاء کے نام لکھنے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں جو مرنے والا تھا وہ مر گیا تو اس کی ایک بیوی جو ہے وہ ایک اس نے پیچھے اس کی ایک بیوی رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اس کی بیوی ہے اور اس کی ماں بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے جی، مرنے والے کی۔ اس طرف آ جائیں تو مرنے والے کا باپ بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے نیچے بیٹے آ جاتے ہیں، تو بیٹے ہم لکھ لیتے ہیں مرنے والے کے جو ہے وہ 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے بیٹی آ جاتی ہے، ہم بیٹی کا کر لیتے ہیں جی، مرنے والے کی
2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے جی. اس سے نیچے آ جاتا ہے جی حقیقی بھائی، تو ہم حقیقی بھائی لکھ لیتے ہیں. اس کے مرنے والے کے 2 بھائی بھی ہیں. بہنیں کتنی ہیں جی، ہم لکھ لیتے ہیں جی بہن کوئی بھی نہیں ہے، 0 رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آگے نیچے آ جاتا ہے جی اللاتی بھائی. اللاتی کا مطلب ہوتا ہے باپ شریک بھائی، ٹھیک ہے جی. یہ بھی کوئی نہیں ہے، اللاتی بہن بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. جو چیزیں ہیں وہ آپ لکھتے جائیں. اخیافی نیچے آ جاتا ہے. اخیافی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس سے نیچے جو ہے وہ کافی سارے سوالات ہیں جو یعنی ہے وہ آپ لکھ دیں. مثلا نیچے لکھا ہوا ہے نا 27 نمبر، نمبروں کو آپ چھوڑ دیں. آگے آپ دیکھیں حقیقی بھائی بیٹا. حقیقی بھائی کا بیٹا کا مطلب یہ حقیقی بھائی کا بیٹا، ٹھیک ہے نا. اگر یعنی مرنے والے کے حقیقی بھائی کا بیٹا اگر ہے تو آپ اس پہ ٹک لگا دیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ ٹک لگا دیں یہاں پر کہ حقیقی بھائی کا بیٹا بھی ہے، یعنی مرنے والے کے حقیقی بھائی کا بیٹا، ٹھیک ہے جی. اور اس طرح یہ نیچے بہت سارے ہیں، ان میں سے جو ہوں تو آپ لکھ لیں، جو نہیں ہے تو بس ان کو رہنے دیں. اور نیچے آ جائیں. پھر آگے یہاں پر اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے گروپ نمبر 1 بیٹی کا بیٹا، یعنی حقیقی مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کی بیٹی کا بیٹا، ٹھیک ہے جی. اور بیٹا بیٹی بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے، یہ شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے مرنے والے کے بیٹے کی بیٹی کا بیٹا، ٹھیک ہے. یہ سارے چیزیں اسی طرح آپ ان کو فل کر دیں، جو ہیں ان کو لکھ دیں، جو نہیں ہیں ان کو آپ رہنے دیں. مثال کے طور پر یہ شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے باپ باپ ماں باپ. اس کا مطلب یہ ہے باپ کے یعنی مرنے والے کے باپ کی ماں کا باپ، ٹھیک ہے جی. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ فل کرنے کے بعد اینڈ میں جب آپ جائیں گے تو بالکل اینڈ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے جواب، یعنی جواب جواب کا مطلب یہ آپ کو جواب چاہیے اور کچھ بھی آپ نہیں لکھنا چاہتے تو جواب پہ کریں. اور اگر آپ مزید سوالات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اگلے سوال پر بھی کلک کر سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جواب. تو میں جواب پہ کلک کروں گا تو دیکھیں اب ہمارے سامنے اس کا جواب آ جائے گا. تو یہ ہمارے سامنے جواب 1 منٹ کے اندر آ گیا. تو اس نے پوری ڈیٹیل بتا دی کہ کل ترکہ یعنی کل جو اس مرنے والے نے چھوڑا ہے وہ 1 لاکھ روپیہ. تجہیز و تکفین کے اخراجات کچھ بھی نہیں آئے، چونکہ ہم نے 0 لکھا تھا وہاں پر تو کچھ بھی نہیں آئے. قرض واجب الادا، یعنی مرنے والے نے 10,000 روپے قرض دینا تھا تو باقی کتنے بچ گئے؟ 90,000، ٹھیک ہے جی. باقی بچ گئے 90,000. اب یہ 90,000 کو اس نے تقسیم کیا ہے ورثاء میں. تو 1 منٹ، یہ کہتا ہے 90,000 میں سے 11,250 بیوی کو ملے گا اور یہ بیٹے کو ملے گا، یہ بیٹی کو، یہ باپ کو، یہ ماں کو، اور آگے دادا دادا نانی یہ ہم نے لکھے تھے، یہ سارے ان کو اس نے خالی چھوڑ دیے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی. پوتا پوتی یہ جتنے بھی ہم نے لکھے تھے باقی سارے چھوڑ دیے ہیں. تو یہ اپلیکیشن ہے بہت ہی چھوٹی سی 10 MB کی. اسے آپ انسٹال کر لیں اور جب بھی کوئی فوت ہو تو اس سے آپ رزلٹ نکال کے شریعت کے مطابق اپنی میراث تقسیم کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.